آج کی ویڈیو 3 اہم سوالات سے متعلق ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اور دوسرا سوال جو بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے، بہت زیادہ پوچھا گیا سوال یہ کہ اگر کوئی 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتا ہے تو اس 1.25 لاکھ میں کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے؟ کون سا صیغہ درود اس 1.25 لاکھ میں پڑھنا چاہیے؟ اور پھر ساتھ ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ کیا اس 1.25 لاکھ میں صرف ایک صیغہ پڑھنا ہوگا یا مختلف صیغے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تیسرا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص بہت سارے 1.25 لاکھ کرنا چاہتا ہو، بہت زیادہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہتا ہو، یعنی کہ ایک 1.25 لاکھ پڑھ لیا، پھر دوسرا 1.25 لاکھ، پھر تیسرا 1.25 لاکھ، ایک اس کا ذہن ہو کہ وہ کم از کم 3 یا 7 یا 12 1.25 لاکھ مکمل کرے درود پاک کے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ سارے 1.25 لاکھ ایک صیغے کے ہی پڑھے یا مختلف صیغوں کے ساتھ وہ 1.25 لاکھ مکمل کر سکتا ہے؟ اب چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ سب سے پہلا سوال کہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو دیکھیں 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ کریم اس کی برکت سے ہماری پریشانی دور فرما دے، ہماری مشکل آسان فرما دے، یا کوئی ایسی حاجت ہو جو بندہ اس حاجت کو پوری کرنے کے لیے فکر مند ہو، وہ اس کی دلینہ خواہش ہو کہ اللہ کریم کرم فرمائے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کی حاجت پوری ہو جائے، تو 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پریشانیوں کو دور کرنے، مشکلات کو آسان کرنے اور حاجات کو پوری کرنے کی نیت سے 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ بڑا مجرب المجرب وظیفہ ہے۔ کئی ایسی بہاریں اور مثالیں الحمدللہ موجود ہیں کہ جنہوں نے 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ کریم نے ان کی پریشانیوں کو دور فرمایا، ان کی حاجات کو پورا فرمایا۔ ایسی حاجات کے جو پوری نہ ہوتی تھی لیکن 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس کی برکت سے اللہ کریم نے ان کی حاجات کو پورا فرمایا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتا ہے تو اس میں کون سا درود پاک اسے پڑھنا چاہیے؟ اور کیا اس 1.25 لاکھ میں صیغے بدل کر بھی وہ درود پاک پڑھ سکتا ہے؟ تو دیکھیں اگر کوئی نیت کرتا ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، اب اس کی مرضی ہے کوئی بھی درود پاک پڑھے، لیکن ہر وہ درود پاک جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو اور اسے درست مخارج کے ساتھ آتا ہو، اور پھر وہ ایسا درود پاک کہ جو پڑھتے ہوئے اسے بڑا خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہو، بڑا ایک لطف آتا ہو، بڑا سرور آتا ہو، تو اس درود پاک کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو کوئی بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو درود پاک آپ کو درست مخارج کے ساتھ آتا ہو، پڑھنا آتا ہو، آپ اس کو اس 1.25 لاکھ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور ویسے درود خضری یہ بھی بہترین ہے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے تو الحمدللہ کئی بہاریں ہیں کہ پریشانیاں دور ہوئیں، حاجات پوری ہوئیں۔ ہماری ایک بہن ہے، ابھی پچھلے دنوں ان کا کمنٹ آیا ہوا تھا کہ 1.25 لاکھ درود ابراہیمی ان کا مکمل ہونے والا ہے، ماشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ دیکھیں 1.25 لاکھ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، سب سے افضل درود پاک ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود ابراہیمی جو پڑھ لے گا نا تو اس پر بڑے انعامات کی بارشیں نازل ہوں گی، بڑا کرم ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو وہ بہت نوازا جائے گا اور اس کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، حاجات بھی بہت زیادہ اس کی پوری ہوں گی۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص اسے نصیب ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ اس 1.25 لاکھ میں کیا ایک درود پاک پڑھیں یا مختلف درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صیغے بدل کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ کی مرضی ہے، ایک صیغہ بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، یا صیغے بدل کر بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن جو میں بات آپ کو کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہے کہ ایک بات پر میں بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ یہ جو 1.25 لاکھ آپ حاجات کی تکمیل کی نیت سے یا پریشانی کو دور کروانے کی نیت سے آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ کریم اس کی برکت سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے، تو وہ آپ نے روزانہ ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، بے دہانی کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ نہیں پڑھنا ہوتا۔ جب اس طرح آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو سمجھیں کہ درود پاک کا ایک خاص فیض آپ کو نصیب ہوتا ہے اور توجہ بھی اچھی بن جاتی ہے درود پاک پڑھتے ہوئے۔ اچھا، مختلف صیغے اگر آپ اس درود پاک میں 1.25 لاکھ میں پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی قید اس میں نہیں ہے۔ لیکن وہی قید جو میں نے لگائی
سمجھے کہ شریعت کی تو قید نہیں ہے، لیکن ایک تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جب بندہ کوئی توجہ کے ساتھ بیٹھ کر ایک جگہ بیٹھ کر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی توجہ بھی بنتی ہے، خشوع و خضوع بھی نصیب ہوتا ہے، اور پھر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور جما کر جب وہ درود پاک پڑھتا ہے تو میٹھی نظر پڑ ہی جاتی ہے اور اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ کہ اگر کوئی بہت زیادہ 1.25 پڑھنا چاہتا ہو تو کیا وہ ایک درود پاک پڑھے سب 1.25 میں، یا مختلف جو ہے وہ درود پاک پڑھ سکتا ہے؟ تو دیکھیں اس کے 2 طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں، دونوں ہی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ سب سے پہلے تو اگر کوئی شخص نیت کرتا ہے کہ اس نے 3.25 مکمل کر رہے ہیں تو 3.25 میں ایک صیغہ بھی وہ پڑھ سکتا ہے تینوں میں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ درود پاک کا ایک بھرپور فیض جاری ہو جائے گا، اور پھر جب 3.25 اسی درود پاک کے توجہ سے بیٹھ کر وہ مکمل کر لے گا تو سمجھیں کہ یہ وہ درود پاک ہوگا کہ آپ تھوڑا سا بھی اس درود پاک کو تھوڑی تعداد میں پڑھیں گے اور اللہ کی رحمت سے مشکلات آسان ہونا شروع ہو جائیں گی، حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد آپ کریں یہ کہ اس درود پاک کے اسی درود پاک کے سیغے کو مستقل ایک عدد مقرر کر لیں، پھر آپ نے روزانہ اس درود پاک کو پڑھنا ہے، کیونکہ سمجھیں کہ آپ کی ایک مدامت شروع ہو جائے گی اور سمجھیں کہ بہت زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اچھا، اب چلتے ہیں یہ ہیں اس بات کی طرف کہ اگر کوئی شخص سمجھے کہ 3.25 پڑھنا چاہتا ہے تو کیا اس میں صیغے بدل کر پڑھے کہ ایک 1.25 میں کوئی اور درود پاک پڑھے، دوسرے 1.25 میں کوئی اور درود پاک کا صیغہ پڑھے، تیسرے 1.25 میں درود پاک کا کوئی اور صیغہ پڑھے، تو اس کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو اس طرح بھی اس کا ایسا کرنا ٹھیک ہے، درست ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس نے ایک صیغے کے ساتھ 1.25 مکمل کیا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس صیغے کی مجھے کیا روحانیت نصیب ہوئی، میرے اندر کیا باطنی اور روحانی تبدیلیاں آئیں، کہ میری طہارت پاکیزگی میں اضافہ ہوا، عبادات میں دل لگنا شروع ہو گیا، اور میں نے جو ہے وہ روحانی مناظر دیکھے، مقدس ہستیوں کی اور مقدس مقامات کی زیارت مجھے نصیب ہوئی۔ اس طرح اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا 1.25 کسی اور صیغے کے ساتھ، تیسرا 1.25 اور صیغے کے ساتھ۔ تو اس طرح یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی کون سا درود پاک جو ہے جس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ ویسے تو ہر درود پاک کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ فائدے کی، تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے آج ڈیٹیل کے ساتھ سمجھے کہ کم وقت میں میں نے جو ہے نا یہ سارے آپ کو سوالات اور ان کے جوابات عرض کرنے کی کوشش کی ہے، تو مجھے بتائیے گا بھی صحیح کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اگر آپ کے مزید سوالات ہوں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم کثرت سے ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک کا فیض ہمیں بھی نصیب ہو۔